کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کیا تھی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت قطب الدین کی وصیت سے کون سا راز افشاں ہوا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت قطب الدین نے اپنے نماز جنازہ کے لیے کون سی 4 خوبیوں کے لیے وصیت کی؟ السلام علیکم دوستو، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے اس ویڈیو کے اینڈ تک۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور و مغز کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بھرے ہوئے دریا کے مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہوئی ہو، اور دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سونگھ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں، کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔